بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ ود عامر مرزا۔ دوستو، جرائم کی دنیا کا ایک انتہائی اہم کردار اسد پرنس۔ اسد پرنس جب اسد پرنس نہیں تھا، اس کی ٹینڈ کس نے کی، اس کی بھویں کس نے مونڈی، اور یہ عمل کرنے والے دو جڑواں بھائیوں بابر اور ہمایوں کو دو ساتھیوں سمیت ریس کلب میں گولیوں سے کس نے بھون ڈالا۔ ان دونوں بھائیوں کو سمیت 4 لوگوں کو بھوننے والا پنجاب کی تاریخ کا ایک انتہائی خطرناک بدماش، اجرتی قاتل، ڈان، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، شہباز عرف شہبازہ پپلی گرایا۔ اس کو کس طرح سے مقابلے میں مارا گیا، اس نے اس دور کی کس اہم شخصیت کو دھمکایا جس کے بعد اس کو حساس اداروں نے کہہ لیں کہ زمین سے یا آسمان سے جہاں بھی کہیں یہ چھپا ہوا تھا وہاں سے ڈھونڈ نکالا، اور اس کے بعد 2 ساتھیوں سمیت اس کا مقابلہ ہوا۔ اس بارے میں آج آپ سے مکمل تفصیل شیئر کروں گا۔ ویسے تو شہباز عرف شہبازہ پپلی گرایا جو ہے، اس کے بارے میں ایک پھر سے علیحدہ سے ایک ویلاگ کروں گا، اس کی تمام تر ڈیٹیل، کون تھا، کہاں سے اس کی دشمنی شروع ہوئی، کس طرح سے اس نے قتل کیے، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ لیکن اس کے کچھ 1-2 کام جو تھے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اصل جو مقصد میرا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا تھا وہ لاہور کے شہر سے تعلق رکھنے والے 2 بھائی بابر اور ہمایوں۔ ان دونوں بھائیوں کا تعلق، ان کا آبائی علاقہ تو اندرون شہر اکبری گیٹ تھا۔ ان کے والد نے اقبال ٹاؤن میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس کے والد کی کوئی 3 یا 4 شادیاں تھیں، لیکن یہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ اقبال ٹاؤن میں رہا کرتے تھے۔ بابر اور ہمایوں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ سینٹرل ماڈل سکول لوئر مال سے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہیں پڑھتا تھا، میرے سے 1 سال سینئر تھے یہ، اور ان کو میں نے وہاں سکول میں بھی دیکھا کہ ہمارے ایک پی ٹی ماسٹر ہوا کرتے تھے باجوہ صاحب اس دور میں۔ تو باجوہ صاحب نے میٹرک کے جو سٹوڈنٹ تھے نا، ان کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، اور سکول کے باہر اور سامنے ایک اپنا 7 خزانہ گیٹ سکول، اور سامنے ایک اور سکول مسلم ماڈل ہائی سکول ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر اکثر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ تو باجوہ صاحب نے نا ایک میٹرک کے لڑکوں کا جو بڑے بڑے لمبے چوڑے اور مطلب کہ اپنی عمر سے بڑے لگتے تھے، ان لوگوں کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، اور وہ ہاکیاں ڈنڈے لے کر وہاں اس ٹائم سکول دور میں بھی لڑائیاں کرنے جایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں بھائی بھی جو تھے وہ باجوہ صاحب کے خاصے پیار والے سٹوڈنٹ تھے، اور یہ بھی اس گروپ کا حصہ تھے۔ تو ان کو میں نے سکول دور سے ہی دیکھا ہے لڑائی جھگڑے کرنا، اور بڑے اگریسو ہوا کرتے تھے۔ تو ان دونوں بھائیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے والد چودھری شفیع قصائی، اکبری گیٹ سے ان کا تعلق تھا۔ ریس کلب میں انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، اور بہت کہتے ہیں کہ وہاں پر پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ معمولی سا اپنا گھوڑوں کا کام وہیں پر کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے وہاں پر محنت کی، اور وہاں پر اب گھوڑے رکھنے شروع کر دیے، اور ایک وقت آیا کہ ان کے کوئی 100 سے زائد گھوڑے وہاں پر ریس کلب میں ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر لاہور ریس کلب میں جو ہے ایک اپنا بک بھی کھول لی، جہاں پر ریسوں پر جوا بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ بابر اور ہمایوں جب اسکول سے فارغ ہوئے، کالج میں گئے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کا بھی رجحان اپنے والد کے ساتھ ریس کلب ہو گیا۔ اچھا، آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا نام ہے مہران چودھری، تو وہ بھی ریس کلب کا ہی حصہ ہے، آج کل بھی وہیں پر ہوتا ہے، اور وہیں پر آنا جانا اس کا ہوتا ہے، لگا رہتا ہے۔ ان کا ایک بہنوئی جس کا نام چودھری افضل بتایا گیا ہے، اس کا بھی تعلق ریس کلب سے ہی ہے۔ بابر اور ہمایوں کی میں بات کر رہا تھا، یہ دونوں بھائی جڑواں تھے، ان کی ریزیمبلنس بہت تھی، شکلیں ان کی آپس میں بہت ملتی تھیں۔ یہ دونوں ریس کلب جایا کرتے تھے، وہاں پر معمول کے مطابق گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو دیکھنا، اور 2 دن وہاں پر ہفتے میں ریس ہوا کرتی تھی، اور ریس پہ وہاں پر بکس بھی ہوتی تھی، اور وہاں پر پیسے بھی لگایا کرتے تھے، بڑے بڑے زیادہ اچھے پیسے لوگ وہاں پر لگاتے تھے۔ اسی دوران وہاں پر جو ایک اور گروہ تھا یا اور کوئی شخصیات، ایبا گجر اور اچھو گجر، یہ 2 بھائی ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی وہاں پر گھوڑے رکھے ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک گجراں والے کا اشتہاری کہہ لیں، اس کو اجرتی قاتل کہہ لیں، شہبازہ پپلی گرایا، شہباز عرف شہبازہ پپلی گرایا اس کا نام تھا۔ بڑا ہی خطرناک قسم کا اشتہاری تھا، اجرتی قاتل تھا، اور بے شمار لوگوں کو اس نے قتل کر کے ان کی لاش کے ٹوٹے کر کے دریا میں بہا دیے۔
یہ اس قدر خطرناک اور ظالم شخص پایا گیا ہے اپنے دور میں۔ اس سے پولیس بھی جو ہے خوف کھاتی تھی، ڈرتی تھی اس سے، اس کی گرفتاری کے لیے کوئی خاص کر کوشش نہیں کرتی تھی۔ کئی مرتبہ جیل میں بھی رہ کے آیا، اور اس کا جیل کا جو ایک واقعہ ہے وہ بھی میں آپ سے جس دن اس پر کوئی ویلاگ کروں گا نا شہباز پپلی پر، اس میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن یہ ایک انتہائی خوفناک اور دہشت ناک قسم کا اشتہاری بدماش تھا۔ ایبا گجر اور اچھو گجر جو ہیں اس دور کے بڑے نامور شخصیات رہی ہیں، بدماشی میں ان کا بڑا نام تھا، ریس کلب میں بڑا نام تھا۔ ان کے ساتھ وہ ریس کلب جایا کرتا تھا۔ ریس کلب میں شہباز عرف شہبازہ پپلی اس کا کہہ لیں کہ توتی بولتا تھا۔ ریس کلب کے جتنے بھی بک میکر تھے یا جنہوں نے وہاں پر گھوڑے رکھے ہوئے تھے، جو مالکان تھے وہاں پر، وہ سب اس سے ڈرتے تھے، اس سے خوف کھاتے تھے۔ ریس کلب کی ہسٹری میں یہ ایک واحد اشتہاری ہوا ہے جس نے ریس کلب میں بک میکروں سے جگہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ جگہ ٹیکس کس شکل میں یہ وصول کیا کرتا تھا کہ وہاں پر 2 دن ہفتے میں ریس ہوتی تھی، اور ان 2 دنوں میں شہبازہ پپلی کے نام پہ ہر بک میکر 10-20 ہزار روپے کا اس کا فیوریٹ گھوڑا جو ہوتا تھا نا وہ لکھ لیتا تھا۔ وہ گھوڑا جیتے ہارے کچھ بھی ہو، شہباز پپلی کو وہ اس کی رقم ان کو مل جایا کرتی تھی۔ تو فی ریس کہتے ہیں کہ 1-2 لاکھ روپے یہ اس دور میں وہاں سے ریس کلب سے اکٹھا کرتا تھا، اور اس کی اچھی خاصی وہاں سے آمدن ہوتی تھی۔ اشتہاری تھا لیکن اس کی مخبری کو ہی نہیں کرتا تھا۔ ریس کلب میں بڑے بڑے نامور افراد، بڑے بڑے کہہ لیں کہ رئیس زادے، امیر زادے جن کے شوقین تھے گھوڑے رکھنے کے، وہ وہاں پر آیا کرتے تھے، لیکن اس کی طرف کوئی منہ نہیں کرتا تھا۔ وہیں پر بابر اور ہمایوں، ان کے باپ نے بھی وہاں پر گھوڑے رکھے ہوئے تھے، ان کا بھی وہاں آنا جانا تھا، بلکہ مستقل ہی یہ وہاں پر آیا جایا کرتے تھے۔ ان کا روزگار کا سلسلہ بھی کہہ لیں کہ وہی ریس کلب میں رکھے ہوئے گھوڑے اور وہاں پر کھولی گئی جو بک تھی وہ ہوا کرتی تھی۔ بابر ہمایوں، میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی اپنا اسکول دور سے ہی لڑائی جھگڑے کے کافی وہ تیز ہوتے تھے، اس میں غصے والے بھی ہوتے تھے، اتھرے بھی ہوتے تھے۔ تو ریس کلب میں بھی انہوں نے اپنا وہی رویہ رکھا، اور ریس کلب میں بھی وہ ایک بدماشی میں قدم رکھتے تھے۔ پپلی گرائے کے ساتھ ان کی کچھ نہ کچھ ٹسل رہتی تھی۔ کچھ ایسا ہوا کہ پپلی گرائے نے ریس کلب میں ایک آدھ دفعہ گولی بھی چلائی، اور اس کے بعد تو اس کا بالکل وہاں پر کہتے ہیں کہ توتی بولنے لگا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کے آگے نہیں بولتا تھا۔ ریس کلب کا ایک اور کردار ہوتا تھا سراب خان۔ اس کا تعلق کیو ایس ایف سے تھا، اسلام پورہ کرشن نگر کا رہائشی تھا۔ اس نے بھی وہاں پر گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا اس دور کا ریس کلب کا۔ سراب خان کا اور بابر ہمایوں جو بھائی ہیں دونوں جڑوا، ان کا کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس جھگڑے کے دوران بابر ہمایوں وغیرہ ریس کلب میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد یہ بھی اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا بھی ریس کلب میں کچھ ایسا مقام یا ایسا نام بن گیا ہے کہ ہم جو چاہیں وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر شہباز پپلی گرایا کے طرز پر بک میکروں کے ساتھ، وہ جس طرح سے وہ جگہ ٹیکس لیتا تھا یا جس طرح سے وہ اپنے گھوڑے بکس پر لکھواتا تھا، اس طرح سے انہوں نے بھی وہاں پر کوشش کی کہ ہمارے بھی گھوڑے اسی طرح لکھے جائیں۔ کس طرح سے، اگر ایک کوئی فیوریٹ گھوڑا وہاں پر 20-30 پیسے اس کا ریٹ آ رہا ہے، تو شہباز پپلی کا وہی گھوڑا ایون میں لکھا جاتا تھا، یعنی کہ اگر وہ 10,000 کی بیٹ ہوگی تو 10,000 کے ساتھ 10,000 ہی ملے گا۔ ادروائز جو اس کا ایکچول ریٹ ہوتا ہے وہ 10,000 روپے کے ساتھ سمجھ لیں 2,000 یا 3,000 روپیہ ملنا ہوتا تھا۔ تو بابر ہمایوں وغیرہ نے بھی اس طرح کی کوشش کی۔ تو بک میکرز کہتے ہیں کہ یہ عینی شاہدین کی بات میں بتا رہا ہوں جو اس ٹائم موقع پر اس بک پر موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ بابر اور ہمایوں وغیرہ نے بھی ایک بک میکر کو کہا کہ یہ ہمارا گھوڑا ایون میں لکھو، جس کا ریٹ کم آ رہا تھا۔ تو شہبازہ پپلی وہاں پر موجود تھا۔ اس بک میکر نے شہباز پپلی کی طرف دیکھا تو اس نے اس بک میکر کو منع کر دیا، جس پر اس نے انکار کر دیا۔ ان کی آپس میں تلخی بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا، گالم گلوچ بھی ہوئی، اور کہتے ہیں شہباز پپلی نے اپنی قمیض اٹھا کے ان کو دونوں بھائیوں کو کہا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس دوران وہاں پر ایک مرتبہ بابر ہمایوں وغیرہ نے دوبارہ ہوائی فائرنگ بھی کی، لیکن معاملات کاروباری تھے، ان کے پیسہ انوالو تھا، شہباز پپلی کو بھی وہاں سے پیسے آیا کرتے تھے۔ تو اس نے معاملے کو باقی کے جو لوگ تھے وہاں پر
या कह लें कि जो मालकान थे बुक के और घोड़ों के थे, उन्होंने मामले को रफा दफा कराया और इनको वहां से अलहदा अलहदा कर दिया। इस वाक़े के बाद बाबर हुमायूं और शहबाज़ पिपली के दरमियान टसल शुरू हो गई, रंजिश शुरू हो गई। शहबाज़ पिपली उनकी ताक में था और ये दोनों भाई शहबाज़ पिपली की ताक में थे। शहबाज़ पिपली को इतला मिली कि इन दोनों भाइयों ने मेरे मुतल्लिक़ कुछ सोच लिया है या मेरा काम लगवा देंगे या कुछ ऐसे मामलात थे। और उस दौर में मैं आपको बताऊं, जनरल मुशर्रफ का दौर आया था नया नया, और उसके जो जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो तारिक अजीज साहब, वो उस टाइम रेस क्लब के चेयरमैन हुआ करते थे। तो वो भी तकरीबन हर रेस पर वहाँ पर मौजूद होते थे, वहाँ जाया करते थे। और ये बाबर और हुमायूं जो हैं, इनका बहनोई चौधरी अफजल ये बुक मेकर्स का सदर वहाँ पर रेस क्लब में था, और अब भी कहते हैं कि शायद वहीं पर है और सदर भी है वहीं पर। ये इसके बारे में मुझे सही तरह से कंफर्म नहीं हुआ कि इस टाइम वहाँ पर इसका क्या स्टेटस क्या है। तो चौधरी अफजल के बारे में बताया कि इसके तारिक अजीज जो चेयरमैन था, उनके साथ ताल्लुकात ठीक थे, अच्छे ताल्लुकात थे, ये उनका काफ़ी पानी भरता था, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें। तो इस वजह से भी कुछ शहबाज़ पिपली के जो रेस क्लब में बेज़ाब्तियाँ थी, बदमाशी थी, जगह टैक्स था, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ तारिक अजीज के कानों में भी पड़ना शुरू हो गया। बहरहाल ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे इस हवाले से। बाबर और हुमायूं के मुतल्लिक जब शहबाज़ पिपली को पता लगता है ना कि ये मेरी जान के पीछे हैं और ये इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, तो इससे पहले कि वो कुछ करते, शहबाज़ पिपली ने उन दोनों भाइयों का प्लान कर लिया और उनके मुतल्लिक सोच कर फैसला भी कर लिया। बाबर और हुमायूं के बारे में पता लगता है कि ये पिंडी रेस क्लब जा रहे हैं। रेस इतवार के दिन वहाँ पर कोई रेस थी पिंडी रेस क्लब में, इनके अपने कोई घोड़े वहाँ पर शायद दौड़ने थे, तो ये पिंडी रेस क्लब इन्होंने जाना था। अब शहबाज़ पिपली ने उनकी पूरी रैकी की, पूरी मुखबरी ली, और उसमें पिंडी रेस क्लब में जब रेस हो रही थी तो ये बाबर और हुमायूं, उस टाइम वहाँ पर एक बुक मेकर कोई थे, वहाँ पर शाहिद कसाई और जाहिद कसाई, ये वहाँ पर मौजूद थे, उनकी बुक पर वहाँ पर खड़े हुए थे। तो इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाब पोश आते हैं। रेस क्लब के बाहर वहाँ पर 2 नकाब पोश उतरते हैं मोटरसाइकिल से, मुसल्ला होते हैं, क्लाशनकोफें उनके पास होती हैं, और वो अंदर चले जाते हैं। उनकी चेकिंग नहीं की जाती, उनका असलहा नहीं देखा जाता, लेकिन वो बड़े आराम से इत्मीनान से अंदर चले जाते हैं। नकाब उन्होंने पहने होते हैं। वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई जिस बुक पर मौजूद थे, वहाँ जाकर वो दोनों अफराद जो हैं अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अब उस फायरिंग के नतीजे में बाबर, हुमायूं और शाहिद कसाई और इसके अलावा एक ज़ुमर्द नामी शख्स ये मौके पर हलाक हो जाते हैं, जबकि कोई 9-10 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं गोलियां लगने से। इस वाक़े के बाद वो जो कातिल होते हैं वो बड़े इत्मीनान से अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके बाहर अपने ही साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस चले जाते हैं। ये उस वक्त के जो ऐनी शाहिदीन थे, ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ था, ये उनका बयान था जो उन्होंने पुलिस को भी दिया और मीडिया को भी दिया था। तो ये वक़ूआ वहाँ पर हो जाता है। ये दोनों भाई पिंडी रेस क्लब में 2 साथियों समेत कत्ल हो जाते हैं। वाक़या बहुत बड़ा था। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान में कह दें कि हिला के रख दिया था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का दौर नया नया आया था। तारिक अजीज रेस क्लब के चेयरमैन हुआ करते थे और उन्होंने भी इसका खासा नोटिस भी लिया और इसके महरक़ात भी जाने और इसको वारदात को सर अंजाम देने वालों के बारे में भी मालूमात हासिल की। इस वाक़े के बाद कहते हैं कि चौधरी अफजल के बारे में बताया गया कि उन्होंने तारिक अजीज से भी इन दोनों भाइयों के कत्ल के बारे में कुछ बात की, लेकिन इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है कि आया कि उन्होंने शहबाज़ पिपली के मुतल्लिक़ उनसे कुछ कहा या नहीं कहा। लेकिन बात यही फैली थी कि उन्होंने ही तारिक अजीज को कहा और शहबाज़ पिपली के बारे में मज़ीद उनको ब्रीफ किया। जब पता लगा कि तारिक अजीज साहब जो हैं वो भी जो है वो शहबाज़ पिपली के पीछे हैं, तो कहते हैं कि शहबाज़ पिपली ने उस वक्त तारिक अजीज साहब को भी इनडायरेक्टली धमकाया था, और जब उनको धमकाया था तो उसके बाद शहबाज उर्फ शहबाज़ा पिपली जो है
اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پھر دن گنے جا چکے تھے۔ کہتے ہیں عینی شاہدین جو اس ٹائم ریس کلب میں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ طارق عزیز صاحب نے اس وقت حساس ادارے کے ایک انتہائی اہم افسر کو ریس کلب میں طلب کیا۔ گورنر پنجاب اس دور کے جو تھے وہ بھی ریس کلب میں موجود تھے اس وقت۔ آئی جی پنجاب کو بھی بلایا، سی سی پی او کو بھی بلایا، اور انہیں بلا کر ان سے کہا کہ یہ شہبازہ پپلی کیا بلا ہے۔ انہوں نے کوئی 24 یا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، شہبازہ پپلی زندہ یا مردہ چاہیے۔ یہ تو سب کہانیاں بتاتے ہیں کہ مناوا کے علاقے میں ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، پولیس نے ریڈ کیا اور شہبازہ پپلی پولیس مقابلے مارا گیا، لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کی، شہبازہ پپلی کے مقابلے کی، اس کی گرفتاری کی اور اس کے مقابلے کی اصل وجہ جو تھی وہ یہ وجوہات تھی۔ ابھی 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شہبازہ پپلی کے بارے میں حساس اداروں نے فوراً پتہ لگا لیا، سراغ لگا لیا۔ وہ ڈیفینس کے علاقے میں موجود تھا، اور کہتے ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سے، جس گھر سے اسے اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا نا، وہ بھی کسی حساس ادارے کے افسر کا ہی گھر تھا۔ وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا، اور عینی شاہدین یا موقع کے پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ شہبازہ پپلی کے، میں سن کر بڑا حیران ہوا اس بات کو، کہ شہبازہ پپلی کو جب گرفتار کیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں تھا جب اس کو جا کے گرفتار کیا، اور اس کے سجدے کے بعد، جب اس کی گرفتاری کے بعد شہبازہ پپلی نے حساس ادارے کے ایک اہلکار سے گفتگو کی، اور اس نے کہا کہ میں سجدے میں تھا تو میرا سجدہ لمبا ہو گیا تھا، میرے سے سجدے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو مجھے کچھ محسوس سا ہو گیا تھا جیسے چھٹی حص کام نہیں کرتی بندے کی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اسی دوران میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد جب اطلاع دی گئی اعلیٰ حکام کو، اعلیٰ افسران کو کہ شہبازہ پپلی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے ساتھی 2 اور بھی گرفتار ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد سارا پلان کیا گیا، ارینج کیا گیا، اور اس کو حوالے کیا گیا پولیس کے، اور پھر اس کے بعد ایک پولیس مقابلہ ہوا۔ اس بارے میں ہمیں بھی اطلاع ملتی ہے کہ مناوا کے علاقے میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور شہبازہ پپلی جو ہے وہ ابرار شاہ پولیس انسپیکٹر کے ہاتھوں فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا ہے۔ یہ تھا شہبازہ پپلی اور ان 2 بھائیوں بابر اور ہمایوں کی روداد۔ میں نے آپ سے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا اسد پرنس کا۔ اسد پرنس نو ڈاؤٹ لاہور شہر میں ایک بڑا خوفناک نام تھا، عاطف چودھری کا دوست تھا، اتنا نڈر اور پولیس مقابلوں کا ماہر تھا، پولیس پر فائرنگ کر دینا اس کا معمول تھا، اور مقابلے بھی کافی اس کے ہوئے تھے۔ خوف اس کا اتنا تھا کہ اس کا مخالف ارشد امین چودھری، وہ اس کے اور عاطف چودھری کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے نے اپنے ایک مقدمے میں ضمانت اسی لیے نہیں کروائی تھی کہ باہر اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ تو اسد پرنس ایسا کردار رہا ہے ماضی میں۔ اسد پرنس جب اسد پرنس نہیں تھا، اس کا نام نہیں بنا تھا، وہ ٹاپ 10 اشتہاریوں میں نہیں شامل ہوا تھا، بدماش نہیں بنا تھا وہ۔ اس سے پہلے اس کی 9 عمری کا دور تھا، اس نے تب تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک اس ٹائم اقبال ٹاؤن ایک کالج ہے لڑکوں کا، وہاں پر ایم ایس ایف تھا، وہاں پر ایک صدر تھا ارشاد بلوچ عرف عاشی بلوچ۔ اس کی ایک کہتے ہیں کہ قریبی عزیزہ تھی، اس کے ساتھ جو اسد پرنس تھا اس کی دوستی تھی، یا اس کو تنگ کیا کرتا تھا، یا ایسے کچھ معاملات تھے اس کے۔ تو اس بنا پر ارشاد عرف عاشی بلوچ نے ان دونوں بھائیوں بابر اور ہمایوں وغیرہ کو کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو یہ ان دونوں بھائیوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو، اسد پرنس کو اٹھایا، اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ہاؤس لے گئے تھے، وہاں لے جا کر اس پر تشدد کیا، اس کو مارا پیٹا، اس کی ٹنڈ کر دی اور اس کی بھویں مونگ دی تھیں۔ تو یہ 2 بھائی وہ تھے جنہوں نے اسد پرنس کو جو ہے نا اس کی یہ حالت کی تھی۔ اسد پرنس کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ واقعہ ہوا کیا ہے، کون ہے کرنے والے، کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن جب آہستہ آہستہ تھوڑا وقت گزرا تو اس کو پتہ لگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس نے کروایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسد پرنس نے اسی دوران میٹرک کر لیا، اس کے بعد ایم اے کالج آ گیا۔ ایم اے کالج جب آ گیا اور اس نے وہاں پر اپنے پر پرزے نکالنے شروع کیے تو اس کو اپنی ٹنڈ اور بھویں جو مونڈی تھی وہ یاد آ گئی۔ پھر اس نے کیا کیا
کہ وہ ارشاد بلوچ عرف عاشی بلوچ جو تھا اس کا پتہ لگایا اور فائرنگ کر کے اس کی ٹانگ زخمی کر دی، اور کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی تھی ارشاد عرف عاشی بلوچ کی، اور پھر وہ اسد پرنس کے خوف سے اس کے بعد گھر میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ تو یہ چیزیں تھی ماضی کی جو جرم کی دنیا کی داستان ہے۔ ریس کلب میں جو یہ معاملات چلتے رہے تھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں، آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو شہبازہ پپلی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کی تمام تر ڈیٹیلز اکٹھی کر کے صحیح اور مستند وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ وہ ایک علیحدہ کردار ہے، بڑا خوفناک کردار ہے، وہ کہتے ہیں 100 سے زائد لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔